باپ اور اس کی بیٹی کی جو محبت ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، زمانہ یہ مثالیں دیتا ہے اور کہا ہمیشہ یہ بھی جاتا ہے کہ بھائی جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے باپوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے مطلب یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے، ایسا اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک باپ اپنے دونوں بچوں سے مطلب لڑکوں اور لڑکی دونوں سے بھی قریب ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے اور اس رشتے کی کہیں کوئی اور مثال دی نہیں جا سکتی۔ یہ بات مطلب میں تو اپنے ایک ایکسپیرینس سے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن آج آپ کو جس ایکسپیرینس کا ہم یہاں پر پیش کریں گے، ملاحظہ کریں گے جو معاملہ، وہ ہمارے دو بڑے خاص مہمان ہیں اور یہ دو خاص مہمان ایسے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے گنگناتے ہیں اور اسے خوش کرتے ہیں، اور یہ خوش کرنے کا جو معاملہ ہے ظاہر ہے باپ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو خوش کرے، خوش رکھے، اس کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو خوش رکھے۔ ماں کے لیے تو بہت عظمت کے اور محبت کے الفاظ ہوتے ہیں، باپ کو ذرا تھوڑی کم ویلیو دی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ، یہ بھی ہے، لیکن اس کی بھی بڑی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے اپنی اولادوں سے۔ تو ایک والد صاحب اپنی بیٹی کے لیے گنگنانے کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس سے ان کی بیٹی خوش ہوتی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کی بیٹی کو ایک ایسی بیماری ہوئی جو کہ بڑی عجیب سی کچھ بیماری ہے، اس بیماری کی بھی تفصیل ہم انہی سے پوچھیں گے، اور پھر اپنی بیٹی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے امیر محمد صاحب جو کہ ٹک ٹاک پر مشہور ہیں شہزادہ خان کے نام سے، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے گانا شروع کیا۔ ان کی بیٹی سونیا بی بی اور امیر محمد صاحب، شہزادہ خان ہی کہیں گے ہم ان کو، یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ہم آپ کو امیر محمد کہیں یا شہزادہ کہیں؟ آپ ہمیں جو بھی کہیں ہمیں منظور۔ نہیں آپ بتائیں ہم ان کو کیا کہیں، امیر محمد یا شہزادہ؟ شہزادہ۔ کیا کہیں؟ شہزادہ۔ ان کے لیے تو آپ شہزادے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ آپ کی نظر خوبصورت ہے کہ ہم آپ کو شہزادے نظر۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں شہزادہ صاحب کہ ہم یہ کہانی ذرا سننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ معاملہ کیا ہوا اور کیسے جو ہے وہ آپ کی بیٹی اس ویل چیئر تک پہنچی۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا، مگر جب اس کو اسپتال لے کر گئے تو وہاں اس کا جو ڈاکٹر ہے نیورولوجسٹ پروفیسر میمونہ صدیقی، اچھا، تو انہوں نے پھر ہمیں بہت تفصیل سے بتایا کہ یہ اکثر ایسی بیماریاں کزن میرج سے ہوا کرتی ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے بھی اس کا ایک بھائی تھا، وہ 27 سال کا تھا، یہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا ہمارا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا تو ان پر وہ جو میڈیسن تھی وہ بند ہو گئی۔ اچھا، تو یہ ان کی بیماری میں ان کے سامنے تو بات نہیں کر سکتا، مگر آپ نے پوچھا تو یہ ان کی بیماری ایسی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ جو ہے یہ بیمار جو ہوتے ہیں ان کو میڈیسن کھلانی پڑتی ہے، اگر ان میں ناغ آ جائے یعنی تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ میڈیسن کرتی کیا ہے؟ مطلب ان کو کیا کام ڈاؤن کرتی ہے یا کیا؟ ہاں، ان کا جو بیماری ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بیماری ہے کیا؟ اس بیماری کا نام ہے ویلسن ڈیزیز۔ اچھا، ہاں جی، ویلسن ڈیزیز۔ ویلسن ڈیزیز۔ اور یہ کتنے لوگوں میں ہوتی ہے؟ مطلب عام ہے یہ؟ 30,000 بچوں میں سے ایک بچے پر آتی ہے، اور جو ہے میرے 2 بچوں پر آئی تھی، اور جو ہے یہ 10 12 14 سال سے 40 سال تک کی عمر میں آ سکتا ہے انسان، کبھی بھی؟ ہاں، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور پہلا دن جب تھا، کیونکہ ہم نے جو ان کی تصویریں دیکھی ہیں سونیا کی، وہ تو نارمل ہے، اسکول بھی جاتی ہوں گی، ظاہر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی ہیں۔ تیسری جماعت تک اس نے باقاعدہ شیلڈ اور میڈلز اور کپ وغیرہ فرسٹ سیکنڈ آتی تھی، تو ونر رہی ہیں، ونر ہیں ہر چیز میں، ٹاپر ہیں، ونر ہیں۔ تو جب تو پتہ کیسے آپ لوگوں کو چلا، یا ایک دن اچانک یہ ایسے آپ کو ملی؟ کیا ہوا تھا وہ پہلا دن؟ آہستہ آہستہ اس کی بیماری ظاہر ہونے لگی، پہلے اس کے ہاتھ ایسے کانپتے تھے، ہم نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، انہوں نے میڈیسن دی، مگر وہ چلڈرن اسپیشلسٹ تھا۔ اچھا، تو وہ بھی سمجھ نہیں اس کی بیماری پر نہیں سمجھ سکا۔ جب اس کی بیماری میں وہ جو نظر آئے کہ جو میرے بیٹے میں تھے، پھر میں اسے اسلام آباد لے کر نیورولوجسٹ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو
आपकी ये बेटे की तरह हो गई है, इसको जल्दी जल्दी ये टेस्ट करवाएं। और ये जब इनके टेस्ट हुए फिर वो मेडिसिन, इसका इलाज शुरू हुआ, और जब इलाज शुरू हुआ तब इसकी बीमारी और बढ़ गई। अच्छा। तो ये जो है बिल्कुल ये अंग्रेजी की 3 का हिंसा है, जिस तरह लिखा होता है, इसी तरह ये गोल मटोल हो गई। पहले चल फिर सकती थी, बात कर सकती थी, यानी मदरसा स्कूल में भी जाती थी। अब फिर उसके बाद ये बिल्कुल इसकी ज़ुबान भी बंद हो गई, और इसके ये हाथ ऐसे मुड़ गए हैं। मतलब नर्व्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल। इसका ज्यादातर इस बीमारी का जो है ताल्लुक दिमाग से है। और ये कितने दिनों में इनकी हालत ऐसी हो गई, नॉर्मल से लेकर इस तरह की, कितने दिनों में? कितना टाइम लगा? तकरीबन बस 2-3 महीने के अंदर। अच्छा, अब डॉक्टर ये क्या कहते हैं कि इसकी रिकवरी हो सकती है या दवाओं पर ही इसी तरीके से आप रहते हैं फिर? बस हम पाकिस्तान को तो दुआ ही कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं। और बाहर? और बाहर है। बाहर है? बाहर है। हमारे पाकिस्तान में 75% जो दिमाग का इलाज है वो मुमकिन नहीं। वो नहीं है मुमकिन, हाँ सही। और 25%। तो बाहर कहाँ पर है ये आपको डॉक्टर्स ने बताया? यही बाहर जर्मनी वगैरह, बाहर यूरोप के ममालिकों में ऐसे मरीज मैंने यूट्यूब पर सर्च किए हैं। हाँ। तो वो अल्लाह पाक ने उसके ट्रीटमेंट पर टिक कर दिया। तो उसका आपने पता किया कि कितना खर्चा होगा अगर आप बाहर लेकर जाएं? हाँ जी, अभी इसका इधर भी वो जो है डॉक्टर अरसलान, प्रोफेसर डॉक्टर अरसलान न्यूरोलॉजिस्ट है, और मेमूना सिद्दीकी, और एक दूसरा भी डॉक्टर है जो लीवर ट्रांसप्लांट करता है। तो उन्होंने कहा अगर इसका लीवर ट्रांसप्लांट कर दें तो शायद इसकी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर जो है उसका खर्चा कितना है? मैंने पूछा तो 70 लाख रुपए उन्होंने कहा। और अच्छा, क्योंकि अब आपका ताल्लुक पेशावर से है। जी जी। तो वहाँ पर ये सेहत कार्ड इसको कवर करता है कि नहीं? लिवर ट्रांसप्लांट को तो मेरा ख्याल है करता है। सेहत कार्ड पर जब से सेहत कार्ड निकला है तो मुझे सेहत कार्ड मिला है। अच्छा। मगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी इस बेटी या उस बेटे को एक टेबलेट तक उस पर नहीं मिल सकी, नहीं दिया गया। जब वो कहते हैं कि इस फलां अस्पताल में जाएं, वहाँ आपको मेडिसिन इस कार्ड पर मिल जाएंगी, तो वो नहीं इनकार कर देते। तो वो कहते हैं यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती। जो ऑपरेशन का अस्पताल है, जब वहाँ जाते हैं कि इसके शायद ऑपरेशन के लिए कुछ हो जाए, तो वो कहते हैं नहीं जी हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। अच्छा। तो सेहत कार्ड का तो सेहत कोई फायदा नहीं हुआ। वो कार्ड तो है मगर इसमें ना सेहत मिल सकती है और ना वो कार्ड जो इंसान को चाहिए वो भी नहीं। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा कि मेरा अंदाजा ये था कि शायद वो ये भी कहा जाता है और क्लेम करती है गवर्नमेंट कि अगर इलाज ज्यादा महंगा भी हो तो कार्ड उसको कवर कर लेगा और आगे वक्तों में फिर उसकी पेमेंट हुकूमत करती रहेगी। तो हम उन तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे और अल्लाह करे कि ये इनका इलाज जो है वो अच्छे तरीके से हो। पाकिस्तान के अंदर है तो अंदर हो और बाहर है तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला जो है वो सेहत देने वाला है। दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। दुआ भी और ज़ाहिर है लोगों तक आवाज पहुंचती है वो तो बस अभी तक तो पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो आगे आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे की या उसकी किफालत की या पूरा जिम्मेदारी वो इलाज की ले लेते हैं। तो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं और जो ऐसा काम करते हैं उसमें हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वो सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा ये ईमान है कि दुनिया दी आपको ताल्लुक आपसे रब्ता करेंगे। दिल नहीं दिया। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं दिल दिए हैं कि बिल्कुल जो डॉक्टर्स भी देख रहे हैं वो भी हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि क्या इस तरह के मामले का इलाज जो है वो मौजूद है और नहीं है तो किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि बच्ची हमेशा से ठीक थी, वो शुरू से कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं थी। ये बाद में आई है, डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बीमारी को या मर्ज़ को समझेंगे। हम तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं और हम ये भी दुआ करेंगे कि जो देख रहे हैं मुखय्यर हज़रात वो आगे आएँ और इस बच्ची की भी मदद करें। ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे इनके पेरेंट्स भी गुजर रहे हैं और हम भी, इनको मकसद यही था बुलाने का प्रोग्राम में कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके लिए इनका इलाज कराना इज़ पीनट्स। तो आपका कारोबार या काम क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं बेसिकली म्यूजिशियन। अच्छा, तो जब भी आपने फिर गाना शुरू किया, इतना सुर है। मगर
اس نے ایک دن مجھے کہا ایک ٹک ٹاک پر ایک لڑکی دکھائی وہ بھی اسی کی طرح تھی مگر وہ تھوڑی بہت چل سکتی تھی بات بھی کر سکتی تھی تو انہوں نے اس نے مجھے وہ مووی دکھائے وہ کلپ دکھایا کہ ابو جی دیکھیں ہاں یہ کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ مجھے لائک کریں اچھا انہوں نے کہا نا تو یہ بس یہ دیکھ کر مجھے کہہ رہی ہے کہ ابو جی میں نے بھی ٹک ٹاک بنانے اچھا تو میں سر پکڑ لیا کہ آپ کیسے ٹک ٹاک بنائیں گے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی مگر یہ پھر ٹک ٹاک بنایا اس نے مجھے ایسے ایموشنل کر دیا کہ میں نے کہا تم نہیں کرو گے میں تمہارے لیے ٹک ٹاک بناؤں کیا بات ہے زبردست تو بس میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ٹک ٹاک بناتا ہوں اور آپ لوگ اسے پسند کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ٹک ٹاک پہ جو ویڈیو ہے اس میں یہ بھی ہوتی ہیں آپ بھی ہوتے ہیں اور گانا گا رہے ہوتے ہیں ہاں اچھا تو اچھا ویسے سونیا کو بھی گانے کا شوق ہے گانے کا شوق نہیں ہے اچھا سنتی تو ہوگی سننے کا تو ہے ظاہر ہے اور میں جو سر لگاتا ہوں ماشاءاللہ جو استادوں کی طرح چلے تو پھر ہم کوئی سر پھر لگائیں نا پھر ایسے تو سر کے بغیر تو پھر بات نہیں بنے گی وہ دیکھیں نا ان کی خوشی بھی زبردست چار دن دا پیار اور بڑی لمبی جدائی لمبی جدائی ابھی میں تھوڑا نہیں لیکن بڑا اچھا بس ارے دیکھیں وہ جو باپ کا دل ہے نا اس کو میں سمجھ سکتا ہوں بالکل سمجھ سکتا ہوں اور واقعی ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اس طریقے سے جو آپ کا یہ معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے سولو کروائے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی آزمائش ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور وہ کہتا بھی یہی ہے نا کہ میں یہی دعا کرتا ہوں جتنی برداشت اچھا ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے تیمور جھگڑا صاحب لائن پہ ہیں اور آپ کا جو بھی گلہ ہے آپ ان کو بتائیں وہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سولو کریں گے تیمور صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی تیمور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اسٹوڈیو میں بھی تیمور صاحب کی آواز دے دے تاکہ امیر محمد صاحب بھی ان سے بات کر سکیں جی آ رہی جی السلام علیکم تیمور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی جی تیمور صاحب سر یہ بنیادی طور پر جو کیس ہے وہ خیبر پختونخوا سے کہاں سے تعلق ہے آپ کا کس جگہ پشاور سے ان کا تعلق ہے امیر محمد صاحب ہیں اور امیر محمد صاحب کی بیٹی کو ولسن ڈیزیز ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ولسن ڈیزیز کی وجہ سے میں نے صحت کارڈ استعمال کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر میں گیا مجھے دوائیاں بھی نہیں ملی اور آپریشن وغیرہ اور علاج بھی نہیں ہوا یہ باقی خود آپ کو بتائیں گے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں بس میں کیا بات کر سکتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں یہ سمجھدار بھی ہے ہمارے صوبے کا بڑا بھی ہے تو بس یہ ہماری مجبوری ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے مجبور ہیں اور ہمیں نہ وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ دے دے تو بس تیمور صاحب سے میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بس میرے بیٹی کا علاج ہو جائے تیمور صاحب بس یہی میرے لیے بہت سر کیا ہو سکتا ہے سر ان کے لیے دیکھیں اویس آپ مجھے ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز فارورڈ کریں میں صحت کارڈ کی ٹیم کو بھی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ وہ اس کیس کو انڈیویجولی پرسیو کریں اور میں ڈپارٹمنٹ کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں کہ گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر سکتی ہے ان کی بیٹی جو ہے وہ قوم کی بیٹی ہے اور اسی طرح سارے جو بچے ہیں یا جو بزرگ ہیں میں صرف ایک بات ساتھ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی اور سب کو بھی دیکھیں ہر پروگرام کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں بالکل مجھے ایگزیکٹلی دیکھنا پڑے گا کہ ولسنز ڈیزیز میں کیا کیا شامل ہے کیا نہیں شامل آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اس کے باوجود کہ فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت نے تقریباً 120 ارب روپے کی بقایا جات کی پیمنٹ نہیں کی اس کے باوجود ہم اس کو چلا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ رکے ہم نے ان صاحب جیسے لوگوں کو یہ سہولت دی ہے کہ یہ سرکاری اسپتال کے ساتھ پرائیویٹ اسپتال میں علاج کریں لیکن ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیٹ سے باہر ہوگا بالکل یہاں پہ اگر کوئی انڈیویجول کیس ظاہر ہو اور اس کی کسی بھی طریقے میں حکومت مدد کر سکے
तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। आप मुझे इनका कांटेक्ट नंबर दें, मेरी टीम अभी इनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर अभी तक इलाज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हम ये भी देखेंगे कि इंशाल्लाह इनकी हम कैसे जो है वो हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तैमूर झगड़ा साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और सेहत के वज़ीर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा से, फाइनेंस के वज़ीर भी हैं और मामलात देखते हैं और बहुत उन लोगों में से शामिल हैं जो कि कम अज़ कम जिन तक मसला पहुँचे तो वो ये ज़रूर सामने आते हैं कि सोच देखते ज़रूर हैं उसमें। तो बहुत हमारी दुआएं हैं सर आपके लिए, सोनिया के लिए भी हमारी बहुत दुआएं हैं। बिल्कुल, और अल्लाह ताला आप लोगों की ये आजमाइश आसान करे, आमीन, आमीन, और आप लोगों को सब्र दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने भी वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए आप लोग तशरीफ़ लाए।